السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں دی جرنلسٹ. میں ہوں خواجہ آفتاب حسن اور میرے ساتھ ہیں تمثیلہ چشتی. ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں کیا پوری دنیا میں محرم الحرام پوری عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے اس مہینے کی اپنی ایک اہمیت ہے. اور اس مہینے کے حوالے سے ہم بات کریں تو یقیناً یہ ایک ایسا ماہ ہے جس میں کربلا کا واقعہ ہوا. اور کربلا کا واقعہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں حق و باطل کی بات کرتے ہیں، نیکی اور بدی کی بات کرتے ہیں. لیکن اگر ہم موجودہ سوسائٹی جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کی بات کریں تو ہمیں لگتا ہے کہ اب بھی حق و باطل اور نیکی اور بدی کے درمیان جو لڑائی ہے اسی لیول کی ہے، اور جو سچائی ہے اس کو اس طرح سامنے نہیں آنے دیا جا رہا. بہت سارے واقعات ہیں اور اس کے لیے سچائی بہت کوشش کرنی پڑی ہے. جیسے اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کا واقعہ ہے، وہ اسلام آباد میں سول جج کی اہلیہ کی جانب سے گھریلو ملازمہ پر تشدد ہے، اس کی جان پر بن آئی. اس کے علاوہ کچھ الیکشن کے حوالے سے ترمیم ہیں اور آرمی ایکٹ میں بھی ترمیم ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے ہم جو سب سے سنگین معاملہ ہے جو ہماری سوسائٹی پہ بدنما داغ بن چکا اور ہماری اخلاقیات کی جس نے دھجیاں اڑا دیں، اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور ایک ایسا تعلیمی ادارہ جس کی اپنی ایک تاریخ ہے، اپنی اہمیت ہے، لیکن وہاں پہ ایک ایسا مافیا کام کر رہا ہے جس نے نہ صرف تعلیم کے اوپر نہ بلکہ ہمارے بہت ساری بچیاں جو وہاں پہ پڑھ رہی تھیں ان کے فیوچر پہ بھی سوالیہ نشان کھڑا کر دیا. میری مراد اس ویڈیو سکینڈل سے، منشیات کے حوالے سے باتیں جو سامنے آئیں اس سے ہے، اور وہاں کے سیکورٹی چیف انچارج جو ہیں اس سمیت بہت سارے لوگوں کی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں. بہت سارے شواہد ملے ہیں، کیمروں کے اندر سے جو ویڈیوز برآمد ہوئی ہیں وہ اتنی خوفناک اور بھیانک ہیں کہ جو شرفا کے لیے اس سوسائٹی میں سروائیو کرنا مشکل ہو گیا. تمثیلہ صاحبہ، سب سے پہلے تو ہم اسی بارے میں بات کریں گے کہ اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کا جو واقعہ ہے یہ اتنا سنگین ہے، اور ظاہر ہے اس کی ابتدا تو بالکل ایک عام منشیات کے حوالے سے ہوئی، اور اس میں ایک بہت بڑی سیاسی شخصیت بھی انوالو ہے، ان کا بیٹا انوالو ہے، پورا ریکٹ ہے. اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتائیے گا ہمارے ویورز کو. جی خیر صاحب، اس کی تفصیل تو بہت ساری جگہوں پہ آ چکی ہے، لیکن کچھ اس میں ٹیمپرنگ بھی ہے اور کچھ یہ ہے کہ حقائق سے ہٹ کے بھی چیزیں بیان کی جا رہی ہیں. لیکن یہ بہرحال حقیقت ہے کہ وہاں پہ منشیات کا استعمال تو عام تھا، جو اور بھی بہت سے تعلیمی اداروں کے بارے میں یہ بالکل عام بات ہے کہ وہاں منشیات استعمال ہوتی ہیں، اور کالجوں اور یونیورسٹیز کا سٹاف اس میں انوالو ہوتا ہے، خاص طور پہ سیکورٹی سے ریلیٹڈ. لیکن یہاں تو بات حد سے ہی آگے بڑھ گئی نا، کہ یہاں پہ یہ ہے کہ بچیوں کو باقاعدہ غلط قسم کے کاموں میں، بے حیائی کے کاموں میں یا دوسری قسم کے اس طرح کی چیزوں میں ان کو انوالو کیا جا رہا تھا، گھسیٹا جا رہا تھا. اور اس کے لیے بہت سارے طریقے اپنائے گئے. ایک تو یہ کہ ان کو یہ کہا گیا، کسی بچی کو یہ کہہ کے پھنسایا گیا کہ تمہارا GPA بڑھا دیا جائے گا، کسی بچی کو یہ کہہ کے بہکایا گیا کہ تمہاری اگر جو ہے جسے تم فیس نہیں دے سکتی، اگر فیس معاف کرانی ہے تو تم افسران کو خوش کرو. اور اس کے علاوہ جو تیسرا جو فیکٹر ہے وہ بھی بہت ہی افسوسناک ہے کہ خواتین کو نشے پہ لگایا گیا، نشے پہ بلیک میل کیا گیا. یا اگر کسی بچی کا یا کسی بچے کا یونیورسٹی میں انہوں نے دیکھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے، انہوں نے اس کو بھی استعمال کیا کہ ان کو بلیک میل کیا گیا کہ اگر تم ہمارے مطالبات نہیں مانو گی تو تمہارے گھر میں اطلاع کر دی جائے گی. اور اسی آڑ میں جو ہے ان کی ویڈیوز بنا کے اور رکھی گئی اپنے پاس تاکہ وقتاً فوقتاً انہیں بلیک میل کیا جائے. اور یہ تقریباً جو ویڈیوز برآمد ہوئی ہیں وہ 5500 ان کی تعداد ہے. 5500 جی. اور اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ خواتین یعنی اسٹوڈنٹ شامل ہیں، اس میں اسٹاف بھی شامل ہے. سیکورٹی چیف کی جو نہیں، جن کی ویڈیوز بنائی گئی ان میں اسکول کی فیمیل جو اساتذہ ہیں ان کی بھی ہیں ویڈیوز، کہ انہیں بھی کسی طریقے سے یعنی بلیک میل کیا، کسی کو یہ کہا گیا نوکری تمہاری وہ لگوائی جائے گی، ترقی ہوگی، اس طرح کی چیزیں بہت ساری ہیں جو بلیک میلنگ کا ہر حربہ استعمال کیا گیا. لیکن تمثیلہ صاحب اس کا جو ظاہر ہے یہ تو چلیں ایک وہ اطلاعات یہ ہیں، خبریں بھی ہیں، اور ظاہر اب تو یہ ڈسکلوز ہو چکا کہ جو
طارق بشیر چیمہ صاحب ہیں جو MNA ہیں, جی غالباً ان کے صاحبزادے ہیں, وہ انوالو تھے اس ساری صورتحال میں. ان کا کہیں منشیات کے حوالے سے ذکر آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو نکلوانے کے چکر میں جب سیکورٹی چیف کو گرفتار کروایا گیا, اس سے بھی آئس برآمد ہوئی. آئس کا نشہ بہت زیادہ مطلب یونیورسٹیز میں استعمال ہو رہا ہے اور بڑی خوفناک چیز ہے. اچھا, اس میں بھی میں آپ کو بات بتاؤں کہ آئس جو برآمد ہوئی ہے وہ پولیس نے خود ڈالی ہے, اس لیے کہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس تک پہنچنا, کیونکہ یہ ایشو اتنا بڑھ گیا تھا, یہ یعنی میڈیا تک تو بعد میں آیا. وہاں جو ہے جب پولیس کو یہ پتہ لگا, ظاہر ہے کہ پولیس والے جو ہائی اپس ہیں ان کی اب بھی اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں, اور انہوں نے جب طارق بشیر چیمہ صاحب کو بتایا کہ آپ کا بیٹا اس قسم کے گھنونے فعل میں ملوث ہے اور اس کی سرپرستی میں سارا کچھ ہو رہا ہے اور وہ آپ کا نام استعمال کر رہا ہے, فارم ہاؤس بھی استعمال جی فارم ہاؤس بھی استعمال ہوا, تو انہوں نے آگے سے اس پہ کسی قسم کا رسپانس دینے سے انکار کر دیا اور انہوں نے اس کو دبانے کی بات کی. لیکن وہی بات جیسے میں نے کہا کہ پولیس کی ہائی اپس کی بھی, ان کی بھی اپنی بہنیں بیٹیاں ہیں, انہوں نے کسی بھی طریقے سے اس ریکٹ کو پکڑنے کے لیے پھر ٹھان لی. بالکل ٹھیک نہیں, یہ تو بہت ظاہر ہے. جی اور اسی لیے پھر ایک لڑکی جو بڑے عرصے سے ان کے لیے استعمال ہو رہی تھی اور وہ منشیات کی عادی بھی ہو چکی تھی اور وہ اس چیز سے نکلنا چاہ رہی تھی, انہوں نے اس کو پھر ایک طرح سے چارہ بنا کے پیش کیا. اس نے سیکورٹی چیف کو بلایا کسی خاص جگہ پہ, لیکن جب وہ سیکورٹی چیف وہاں پہنچا تو وہاں پہ وہ خاتون نہیں تھی, اس کی بجائے پولیس موجود تھی. اس طرح اس کی گرفتاری ہوئی. اب ظاہر ہے انہوں نے جرمن تو بنانا تھا, اس لیے انہوں نے پھر یہ کہا کہ یہ اس سے آئس برآمد ہوئی ہے. اس کے لیے یہ بھی اس لیے بھی ضروری تھا کہ وہ چیمہ صاحب اور ان کے بیٹے نے ایک دم سے متحرک ہو جانا تھا, اس کو بچانے کی کوشش کرنی تھی. لیکن کیونکہ منشیات کا جو کیس ہوتا ہے اس میں آپ فوری طور پہ بیل وغیرہ نہیں ہو سکتی, اس لیے یہ بنایا گیا. اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کہا کہ اس طرح موبائل سے اور بہت خوفناک چیزیں برآمد ہوئی. یقیناً یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. ایک اعلیٰ تعلیمی ادارے میں اگر اس لیول کا ہوگا, یہ تو ایک تعلیمی ادارہ ہے جس کا سامنے آ چکا, اس کے علاوہ پاکستان میں بے تحاشا تعلیمی ادارے ہیں, پرائیویٹ سیکٹرز میں بے تحاشا ہیں, اور یہ بات آئے روز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب کوئی منشیات فروش گرفتار ہوتا ہے تو اس کے بارے میں یہ اطلاعات ملتی ہیں کہ جناب یہ مختلف اسکولوں اور کالجوں میں بھی یہ سپلائی کرتے ہیں اسٹوڈنٹس میں. ظاہر ہے وہ سیکورٹی, جیسے آپ نے بتایا, سیکورٹی والوں کی شمولیت کے بغیر وہ تو ہو نہیں سکتا. لیکن اس واقعے کی جو گھنونا جو فعل ہے اس میں ظاہر ہے آپ نے بچیوں کا استعمال کیا اور ان کے جنسی ویڈیوز بنائے, اور وہ انتہائی افسوسناک ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے گا, جو زیادہ خوفناک پہلو ہے کہ کسی بھی ادارے کا جو سربراہ ہے بہرحال وہ ذمہ دار ہوتا ہے ہر حوالے سے, چاہے وہ اس میں انوالو ہو نہ ہو, اس کے علم میں ہو یا نہ ہو. اب اسلامیہ یونیورسٹی کے جو وی سی ہیں وہ ابھی تک میرا خیال اپنی سیٹ پر ہیں, اور ان کی طرف سے سوائے اس وضاحت کے کہ جناب میرے علم میں نہیں ہے, کیا اتنی وضاحت کافی ہوگی؟ جی بالکل نہیں. یہاں یہ نا المیہ ہے خیر صاحب کہ جتنے بھی بڑے ادارے ہیں سرکاری, ان کے جو افسران ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ترقی مل گئی, اب ہم نے صرف کمروں میں بیٹھنا ہے, ہماری اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اور پھر یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ بڑی سیٹوں پہ کوئی ایسے نہیں پہنچتا, کسی نہ کسی راستے سے پہنچتے ہیں. زیادہ تر میرٹ والا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب اگر فرض کریں کہ وہ کسی کے تھرو وہاں پہنچا, اور مے بی وہ چیمہ صاحب کے تھرو ہی وہاں اس سیٹ تک پہنچے ہوں, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ ایک خیال ہے. اور اگر ایسے پہنچے تو وہ کس طریقے سے ان کے بیٹے پہ ہاتھ ڈال سکتے, یہ تو ممکن ہی نہیں. اور ابھی بھی ایک میں آپ کو بات بتاؤں, جیسے انہوں نے چیمہ صاحب نے یہ کہا کہ جی میرے بیٹے کو جو ہے اس کو نہ ان کا نام نہ لیا جائے, خدا را ایسی کوئی بات نہیں ہے. ظاہر ہے وہ تو صفائیاں پیش کریں گے, جی صفائیاں پیش کریں گے, لیکن ہونا بھی یہی ہے کہ انہوں نے پھر بچ جانا ہے, کیونکہ پاکستان میں یہ رواج ہی نہیں ہے کہ کسی ایسے مجرم کو کیفر کردار تک پہنچائے. آپ دیکھیں ایک بندے نے پولیس والے کو رونڈ ڈالا تھا, یعنی یہ جو کے پی کے میں واقعہ یا غالباً شاید کوئٹہ میں ہوا تھا کہ وہ MNA نے پولیس والے کو کانسٹیبل کو رونڈ ڈالا تھا, کیا بنا, کس کو سزا ملی؟ آپ دیکھیں نا جو ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں ان کا فیوچر
ہاں جی داغدار بھی ہوا, داؤ پہ بھی لگا. اور ظاہر ہے وہ فیملیز جو سوسائٹی میں کیسے سروائیو کریں گی, اور وہ ان بچیوں کا کیا مستقبل جن ہوگا, کی اب ویڈیو وائرل ہو چکی ہیں, ان کے لیے وہ کتنا کیا مشکل کریں گی. ہوگا. یعنی آپ دیکھیں, ایک تو وہ مینٹلی ٹراما میں ہیں, ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس بارے میں ٹراما میں ہے, اور دوسری چیز یہ کہ وہ منشیات کے استعمال کے بعد ان کا کیا حال ہوگا. بری صورت ہے. یہ دیکھیں, جب کوئی نشے کا عادی ہو جاتا ہے تو وہ اس کو وہاں سے باہر نکالنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اچھا, اس میں ظاہر ہے ریاست کی اور ریاست کے جو قانون و انصاف اور امن و امان والے ادارے ہیں ان کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. جی جی اب سرکاری طور پہ وزیر اعلیٰ نے کمیٹی بھی بنا دی. اب ظاہر کمیٹیوں کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ جب کسی معاملے کو ڈیلے کرنا ہو تو اس میں انجام تک نہیں پہنچایا جاتا, اور وہ اس طرح سلسلہ چلتا رہتا ہے, اور نشستن برخاستن والا معاملہ ہوتا ہے. لیکن جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ اس کا وہ کوئی منطقی انجام تک نہیں پہنچے گا, وہ تو ہماری جو عدالتی انصاف ہے, عدالتی معاملات ہیں, وہ تو ہمیں نظر آتا ہے. جیسے ہم ذکر کر رہا تھا وہ سول جج صاحب کی اہلیہ کے ہاتھوں جس بچی کا جو 14 سال 15 سال کی تھی رضوانہ, اس کے ساتھ جو سلوک ہوا, اور اس خاتون کی بیل ہو گئی. مطلب آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ آپ کی سوسائٹی میں اب لوگ یہ بڑا ذکر کرتے ہیں بڑا زور شور سے, جی ہمارا انصاف نہیں ہو رہا, کرپشن ہو رہی ہے. جب معاملہ کوئی سامنے آتا ہے تو جب اس میں بھی انصاف نہیں ہوتا, تو جو معاملہ سامنے نہیں آتے اس میں تو ناانصافی کی انتہا ہو گئی ہوگی. جی یہ دیکھیں نا, وہ تو اپنے بیٹی بھائی کو بچا رہے ہیں نا معذرت کے ساتھ. جی, ورنہ ایک تو یہ کہ اس پہ الزام ہی نہیں وہ لگایا گا حبس بے جا کا, اور وہ جسے کہتے ہیں تشدد کا تو ذکر ہی نہیں, وہ تو اب آگے ہی آیا ہے وحشیانہ تشدد. وہ بھی یہ کہ جب کچھ جو ہے لوگوں نے دیکھا, وہ وزیر اعظم کی معاملے خصوصی گئی ہیں, انہوں نے دیکھا کہ اس بچی کی تو اتنی بری حالت ہے کہ اس بیچاری کو اب آکسیجن لگانا پڑے گا, اور اس کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, انفیکشن بدترین ہے, ایسا زخم ہے جس میں کیڑے پڑ چکے ہیں. اور وہ اس بچی, پہلے تو جج صاحب نے جو بیان جاری کیا اپنا, انہوں نے کہا جی ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں, اس بچی کی والدہ نے ہی اس کو مارا ہے, اور ہمارے گھر سے تو زیور چوری. یہ بڑا آسان ہے, آپ اپنے گھریلو ملازمین پر اگر وہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے خلاف کسی بات پہ سٹینڈ لے سکتے ہیں یا باہر جا کے آپ کے بارے میں بات کر سکتے ہیں, آپ ان پہ سیدھا سیدھا چوری کا الزام لگاتے ہیں. وہ اتنے بیچارے مجبور اور غریب ہوتے ہیں. ظاہر ہے وہ والدین کتنے غریب ہوں گے جنہوں نے اپنی ایک بچی کو 8,000 10,000 ماہانہ پہ کسی کے حوالے کر دیا اسلام آباد میں, اور جب کئی ماہ جب ان سے ملاقات نہیں ہوتی, ایسے بے تحاشا واقعات ہیں جن میں جو گھریلو ملازمین ہیں وہ جان سے بھی گئے, لیکن آج تک چونکہ کسی کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی. اور گھریلو ملازم رکھتا بھی وہی ہے جو سوکھا ہوتا ہے. گھریلو ملازم عام لوگ نہیں رکھ پاتے, وہ تو گھر کے اپنے کام کاج خود کرتے ہیں. نہیں, سول جج پہ تو اسی بات پہ کیس ہونا چاہیے کہ 15 سال سے کم عمر بچے آپ قانونی طور پہ رکھ ہی نہیں سکتے. چائلڈ لیبر میں آ جاتا ہے. ہاں جی, انہوں نے رکھا ہے, اس پہ بھی ان جج صاحب پہ بھی کیس ہونا چاہیے. وہ تو میرا خیال ہے وہ جو عمر پہلی خبر میں 14 سال تھی وہ اب آہستہ آہستہ 15 سال تک لے گئے ہیں. وہ اسی وجہ سے لے گئے ہیں کہ جج ہے, ظاہر ہے قانون سمجھتے بھی ہیں. لیکن ایک ملزمہ جو ایک واقعے کی ذمہ دار ہے, ان کے خلاف بجائے کارروائی کرنے کے آپ بیل آؤٹ کر دیتے ہیں, تو یہ بڑی ہی افسوسناک ہے. اب چلیں, انصاف کے بارے میں تو ہر پاکستانی جانتا ہے کہ یہاں پہ انصاف نہیں ہے. دیکھیں کس نمبر پہ ہے ساری دنیا میں پاکستان, 128 نمبر پہ, 128 نچلے درجے پہ, اور عدالتی فیصلوں کے حوالے سے ہم 118 نمبر پہ ہیں. لیکن جس بچی پہ تشدد ہوا, جس کی جان پہ بن آئی, جس کو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے, اللہ اسے صحت و سلامتی والی زندگی دے, لیکن وہ باقی زندگی کس طرح گزارے گی؟ جی, اس کے ساتھ جو خوف میں مبتلا رہے گی. جی بالکل, یہ بالکل وہی صورتحال ہے جیسے ہم اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کی اسٹوڈنٹس کی بات کرتے ہیں کہ وہ باقی زندگی کیسے گزارے. بالکل صحیح, بالکل. اور اس میں نا خالد صاحب ایک یہ ہے کہ ان بچیوں کو انصاف تو دیا جائے, وہ بھاولپور یونیورسٹی والی بچیوں کو, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ان کا میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی ہونا چاہیے. ان کو نشے سے نجات دلانے کے لیے, اب ظاہر ہے وہ تو زیادہ تر عادی ہو چکی ہوئی ہیں, اور اس کے لیے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, وزیر اعظم کی سب سے پہلے ذمہ داری ہے, جو آج کل جگہ جگہ جا کے دیکھیں کسی کو اسکوٹیاں بانٹ رہے ہیں, ذکر بھی نہیں کیا, وہ اسکوٹیاں بانٹ رہے ہیں, وہ جا کے لیپ ٹاپ دے رہے ہیں, بچیوں کے سروں پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں. بھئی ہاتھ رکھنا ہے تو جا کے بہاولپور یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹس کے سر پہ ہاتھ رکھیں, اور وہاں پہ جا کے کہیں
کہ یہ مجھے ان بچیوں کو ہر حال میں زیادہ سے زیادہ ہفتہ 15 دن بہت حد ہوگی، مہینے کے اندر اندر مجھے انصاف چاہیے. انصاف چاہیے، بالکل درست ہے. لیکن وہ یہ اگر ہماری ہوگا وہ جو پہلی FIR ہے وہی بعض اوقات اتنی یہ رضوانہ جو گھریلو ملازمہ ہے اس کی FIR کی کمزوری کی وجہ سے یہ بیل آؤٹ ہوئی بالکل ہے. ایسے ہی ہے. تو ظاہر ہے وہاں بھی یہی صورتحال ہے. خبریں بہت خوفناک آتی ہیں لیکن جب پولیس کے تک معاملہ آتا ہے تو وہ اتنی بھیانک کردار ہے اس کا بھی. انصاف کے نہ ہونے میں بھی ہماری پولیس کا کردار برابر کا ہے. یہ جو تقریریں، یہ جو باتیں، یہ جو دعوے، یہ سب ڈھونگ ہے، سب ڈھکوسلے ہیں. جن پیرنٹس کے دلوں پر بیتی ہے وہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کس تکلیف میں ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب نے کمیٹی بنائی، اب اس کمیٹی پہ ظاہر ہے وہ نگران ہیں. ان کا تو کچھ سٹیک پہ نہیں لگا. ان کو تو یہ چاہیے کہ اس کو اس واقعہ کو، اس بچی کے واقعہ کو، یہ اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کے واقعہ کو ایک مثال بنا دیں آئندہ کے لیے کہ جناب یہ سب کچھ اب ہماری سوسائٹی میں نہیں ہوگا. اب غریب کا بچہ ظلم اور جبر نہیں سہے گا. اب پڑھنے والے اسٹوڈنٹس استحصال کا شکار نہیں ہوں گے، بلیک میلنگ کا شکار نہیں ہوں گے. تب پتہ چلے گا کہ ہمارے دعوے کیا ہیں اور ہمارے عمل کیا ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.